آج جو قرأت خانے یا بک ریویو کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ٹیکنوپولی، اور اس کے جو آتھر ہیں وہ نیل پوسٹ مین ہیں۔ تو ٹیکنوپولی کے لفظ ظاہر بات ہے یہ ایک نیولوجزم ہے۔ نیولوجزم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا لفظ گھڑنا، یعنی کوئی دو لفظوں کو ملا کر کوئی نیا لفظ گھڑنا۔ تو ٹیکنوپولی ظاہری بات ہے یہ کوئی لفظ نہیں تھا، یہ نیل پوسٹ مین نے گویا کوائن کیا ہے یہ لفظ، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی اور مونوپولی اس کو گویا مرج کیا۔ مونوپولی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی کسی چیز کا جو ہے وہ غلبہ ہو جائے اور اکٹھ ہو جائے، اور جیسے سب لوگوں کے لیے مجبوری ہو کہ پھر اس سے استفادہ کیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے۔ ٹھیک ہے، مونوپولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں جو کمپنی ہے یا فلاں انڈسٹری ہے اس کی مونوپولی ہے جی، اور گویا مطلب لوگ مجبور ہیں کہ اسی سے سودا لیں یا اسی سے پروڈکٹ لیں، چاہے کسی بھی بھاؤ ان کو ملے۔ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے اس میں ایک غلبے کا پہلو شامل ہے، اور اس کتاب کا جو سب ٹائٹل انہوں نے دیا ہے وہ دا سرینڈر آف کلچر ٹو ٹیکنالوجی، کہ کلچر گویا سرینڈر کر دے ٹیکنالوجی کے سامنے۔ یہ جو تصور ہے ٹیکنالوجی یا ٹیکنے کا، یہ پرانا تصور، اور گریکس کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ ان کے ہاں دو الفاظ بولے جاتے تھے، ایک ایپسٹیمے اور ایک ٹیکنے۔ تو جو ایپسٹیمے ہے اس کا تعلق گویا نالج سے تھا، اور پھر نالج کی پھر مزید اگلی شکل جو ہے وہ وزڈم ہے، اور جو ٹیکنے ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا آرٹ یا کرافٹ۔ اور انسانوں کو بھی ڈیفائن جو کیا گیا پرانے دور میں، تو ایک برتر تعریف انسان کی گئی کہ انسان کیا ہے، وہ ہومو سیپین ہے، مین دا وائز۔ ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق گویا وزڈم سے ہے، نالج سے ہے۔ اور ایک تعریف انسان کی یہ کی گئی کہ ہومو فیبر، انسان جو ہے وہ یعنی مین یا ہیومن دا ٹول میکر۔ اور پرانے فلاسفہ کے ہاں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے، خاص طور پہ ارسطوٹل کے ہاں بھی ملتی ہے۔ ایک تصور ہوتا تھا کہ بھئی مقصد علم کیا ہونا چاہیے۔ تو فلسفی آف ایجوکیشن ایک مضمون ہے، تو اس کا ایک سب ٹاپک یہ پڑھایا جاتا ہے، ایمز آف ایجوکیشن۔ ارسطوٹل کے نزدیک جو علم کا اصل مقصود تھا وہ تو معرفت حقیقت تھی، حقیقت کی معرفت اور اس پر غور و فکر کرنا۔ اس کے بعد انسان چونکہ ایک فزیکل بینگ بھی ہے، اور انسان کو دنیا میں لوگوں سے معاملہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان اگر تنہا ہو نا تو اس کو اخلاق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اخلاق کہتے ہی آداب تعلق کو ہیں، اور تعلق غیر سے ہوتا ہے، کسی ادر سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان چونکہ ایک سوشل بینگ ہے تو اس کو تعلق بھی نبھانا ہے لوگوں سے، تو پھر انسان کا ایک تعارف یہ ہے کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے۔ تو پھر علم کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان ایک برتر اخلاقی وجود بن کر دنیا میں رہے، یعنی ایک بہتر انسان بنے اخلاقی طور پر۔ اور تیسرا جو درجہ تھا آپ سمجھ لیں علم کے مقاصد میں، وہ اس کو ٹیکنے کہا جاتا تھا، اس کا تعلق پاور سے تھا۔ اور اگر آپ اس طرح سے دیکھ لینا کہ ایک انسان کی روح کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک انسان کی نفس کی ضرورت ہے۔ نفس کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں بہت معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن نفس کا ایک عمومی مطلب ہوتا ہے کہ جبلتوں کا مجموعہ۔ تو انسان کو دنیا سے جو متعلق رہتا ہے انسان، تو وہ جبلتوں کی بنیاد پہ رہتا ہے، نفس کی بنیاد۔
اب اس کو دنیا میں سروائیو کرنا ہے، دنیا میں رہنا بسنا ہے، تو اس کے لیے جو اسکل چاہیے وہ اصل میں ٹیکنے ہے، وہ پاور۔ تو بات میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کے ہاں یہ والا حصہ جو تھا نا، نفس کے تقاضے ادا کرنا، کھانا کمانا، چیزیں بنانا، ٹھیک ہے، اور جس کی بنیاد پر جو ہے انسان آگے جاتا ہے، یہ ٹیکنے تھا۔ تو ٹیکنالوجی بہرحال انسان کی ایک ضرورت رہی ہے، اور ٹیکنالوجی کی آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کوئی جدید چیز ہے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور اس سے ایسے لگتا ہے کہ سائنس پہلے ہے، ٹیکنالوجی بعد میں ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی کی ایک تعریف یہ کی جاتی ہے کہ یہ ایپلیکیشن آف سائنس ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر معاملہ یہ ہوا ہے کہ جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، ایک پورا علم مرتب کیا جائے، علم کی بنیاد پر ایک پورا میتھڈ ہو جو فرانسس بیکن کے ہاں تھا، یا سائنٹیفک ریولوشن میں جو سائنس کا مطلب بنا ہے نا، وہ ایک جدید مطلب ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی تو انسان کی سسٹیننس کی ضرورت ہے، یعنی زمین کو میں ہل جوتنا یا ہل بنانا، کوئی پہلے ایک آلہ ایسا بنانا جس سے وہ زمین کو نرم کرے اور پھر اس میں بیج ڈالے، یہ تو انسان کی گویا بنیادی ضرورت تھی۔ اس لحاظ سے بھی کبھی آپ غور کریں تو ہم یہ جو ہمارے یہاں ایک پورا ایوولوشن کا تصور ہے کہ پہلے انسان ایسے ہی رہتا رہا، اور وہ جو ہے وہ ہنٹر گیدررز تھے سب سے پہلے، اور اس کے بعد کیو ڈویلرز تھے، غاروں میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد جا کے کافی دیر مدت بعد جا کے جو ہے وہ ایگریرین پہلے، اور اس سے پہلے کیا تھا، بس لائف سٹاک ہوتی تھی اور گڈریے ہوتے تھے، لوگ غلہ بانی کرتے تھے، پھر ایگریرین ایج آیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ انڈسٹریل ایج آیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سائبر ایج آ گئے۔ لیکن ایسا نہیں لگتا، اگر آپ ہمارے پاس جو ہے وہ تاریخ کا جو ایک بڑا سورس ہے، وہ مثال کے طور پہ بائبل ہے، اور قرآن مجید بھی بہت سی اس کی چیزوں کو انڈورس کرتا ہے، تو وہاں تو ابتدا ہی میں کھیتی باڑی کا بھی تذکرہ ہے، یعنی آدم کے دو بیٹے تھے، ایک کھیتی باڑی کرتا تھا اور ایک غلہ بان تھا، اور دونوں نے اپنی قربانی پیش کی، اس قربا قربان۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ شروع سے ہی مسئلہ ہے۔ پھر مطلب مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی جو ہے، یعنی یہ جو جس کو لوگ الفابیٹس کہتے ہیں، اس کی ایجاد یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ پہیا ایک بہت پریمیٹیو جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے۔ چھری بنانا یا کوئی دھار والی چیز بنانا جس سے چیزوں کو جو ہے وہ جانور اگر ہیں تو ان کو ذبح کیا جا سکے، تو یہ بھی ٹیکنالوجی، تو یہ انسان کے ساتھ لگی رہی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے بنیادی طور پر یہ بتا رہی ہے کہ ٹیکنالوجی رہی ہے اور اس کے مختلف مراحل سے گزری ہے، لیکن اب لیٹلی یہ کتاب 1993 میں لکھی گئی، تو اب بھی آپ سمجھ لیں کہ خاصی پرانی کتاب ہے، 30 سال ہونے کو آ رہے ہیں اس کو۔ تو انہوں نے اس میں ایک ایوولوشن سے بھی بیان کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ ٹول میکنگ کلچر تھا، اس سے تبدیلی پیدا ہوئی انڈسٹریل ریولوشن کے کافی دیر کے بعد، اس کو انہوں نے کہا ٹیکنوکریسی، اور پھر کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 20 25 40 50 سال سے جو وہ دیکھ رہے تھے، خاص طور پہ امریکن ہے تو امریکہ کا جو منظر دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اب ایک نیا فینومینا وجود میں آ گیا ہے، اور وہ ٹیکنوپولی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی نے تمام انسانی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر ایک غلبہ پا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور استیلا حاصل کر لیا۔ یہ جو صاحب ہیں یہ بنیادی طور پر تو انگلش کے اور کمیونیکیشن سٹڈیز کے پروفیسر رہے، اور انہوں نے ایجوکیشن پر کافی کام کیا، کئی کتابیں ان کی مشہور ہیں، اور ٹیچنگ ایز اے سبورسو ایکٹیویٹی، ٹیچنگ ایز اے کنزرونگ ایکٹیویٹی، پھر ان کی ایک بہت اہم کتاب ہے دا ڈسپیئرنس آف چائلڈہڈ، یہ کتاب اچھی ہے، اور اس میں بھی بنیادی پہلو ٹیکنالوجی کا انہوں نے بتایا، اور خاص طور پہ ٹی وی کا بتایا، یعنی ٹی وی ان کے ہاں فوکس میں تھا، یعنی چونکہ جب یہ بات کر رہے ہیں اس زمانے میں اس طرح انٹرنیٹ تو عام تھا ہی نہیں نا، یعنی جس چیز پہ انہوں نے فوکس کیا وہ ٹیلی ویژن پہ ہے، یعنی لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں لیٹلی یہ موضوع بہت زیادہ رہا، تعلیم کا مسئلہ، اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ تعلیم کے تصور کو کس طریقے سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور ان کے خیال کے مطابق ڈیمیج کر رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر جو ڈسپیئرنس آف چائلڈہڈ ہے وہ بھی انہوں نے اس بنیاد پہ رکھی کہ بھائی اب یہ جو ٹیلی ویژن سیٹ ہے نا، اس کے سامنے
بڑے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، شیر خوار بھی بیٹھے ہیں، اور سامنے ایک ڈبہ ہے اور اس میں ایک پیغام نشر ہو رہا ہے اور امیجز آ رہی ہیں اور سبھی اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، بڑے خیال کر رہے ہیں کہ یار ہماری تو سمجھ میں آ رہا ہے، یا یہ کانٹینٹ جو ہے یہ ان کے لیے تو بس یہ ایسے کوئی مناظر سے گزر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اصل میں یہ جو ہے نا وہ چائلڈ ہوڈ کی ڈس اپیئر ہو گیا، یعنی ایک طرح سے انوسینس کا خاتمہ ہو گیا. بھائی پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی جب تک سیکھنے کا میڈیم جو رہا ہے وہ مثال کے طور پہ ورڈ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پرنٹنگ میٹیریل رہا ہے، تو پھر وہاں پہ تو ہر آدمی کے پاس اپنی ایک کتاب ہوگی، اور کس نے کون سی کتاب پڑھنی ہے یہ بھی معلوم اور متعین ہے. اور بچے آج بھی ہمارے ہاں جیسے مختلف مراحل میں عمر کے مختلف کتابیں پڑھتے ہیں. بالکل بچپن میں جو ہے بالکل سادہ سادہ جو ہے چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد جناب جنوں بھوتوں کی کہانی آتی ہیں، الف لیلا اور یہ اور وہ، اور جناب امیر حمزہ کی داستان. پھر ہمارے اگر ریفرنس سے دیکھیں تو اس کے بعد کچھ تھوڑی جاسوسی ناول اشتیاق احمد صاحب کی چیزیں پڑھنا شروع کرتے تھے لوگ. اس کے بعد پھر عمران سیریز، اور اس کے بعد پھر ادب جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ادب عالیہ کہا جاتا ہے، جو ایڈلٹ. ابھی بھی آپ جائیں ریڈنگز جو یہاں پر ہے تو وہاں ہوگا کہ چائلڈ فکشن کا جو ہے وہ الگ ہوتا ہے آپ کا سیکشن، اور پھر ایڈلٹ فکشن وہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ معلوم ہو. لیکن ٹی وی ایک ایسی چیز ہے جس نے ایک فلیٹنس پیدا کر دی. تو یہ بھی بڑی ایک اچھی ایک گہری انسائٹ تھی نا، کہ اس آلے نے آ کر جو ہے وہ ڈس اپیئر کر دیا. اور جس زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کیبل ٹی وی بھی ہوتا تھا، لیکن بہت زیادہ چینل اس طرح نہیں ہوتے تھے. یعنی ظاہری بات ہے کہ ایک ہی چیز ہے، وہ سب لوگ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. عام طور پہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ٹیریسٹریل جو ہے وہ تصور تھا، وہ اس وقت تک سیٹلائٹس وغیرہ اس طریقے سے نہیں آئے تھے. تو پھر ان کی جو ایک کتاب جو بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے، شاید ٹیکنوپولی سے بھی زیادہ مشہور ہوئی اور بہت زیادہ اہم کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کہ امیوزنگ آر سیلفز ٹو ڈیتھ. یہ 1985 میں کتاب لکھی، یہ سب سے مشہور کتاب ہے. اور یہ وہی ہے امیوزنگ، مطلب بڑا دلچسپ تھا اس کا ٹائٹل بھی بہت اچھا ہے، امیوزنگ آر سیلفز ٹو ڈیتھ. کہ ہم گویا ٹی وی کے ذریعے جو انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں وہ اصل میں لگتا ہے کہ ہم اپنے خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں. یعنی مطلب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں بہت فرحت اور تفریح مل رہی ہے، لیکن ہم یہ جو امیوزمنٹ ہے یہ ہماری ایک طرح سے اخلاقی اور روحانی جو ہے وہ موت ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے اس کے شروع میں انہوں نے ایک پیراگراف ہے وہ اچھا لکھا ہے اس کتاب کے شروع میں، جو امیوزنگ آر سیلفز ٹو ڈیتھ ہے نا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک تصور پایا جاتا ہے یوٹوپیا کا، کہ بھائی ایک آئیڈیل دنیا ہوگی اور ایک ایسی جگہ کہ جہاں خیر ہی خیر ہوگی، اور ایک وہ امیجنیٹو چیز ہوتی ہے. تھامس مور کے ہاں بھی ہے اور افلاطون کے ہاں بھی ہے، علامہ اقبال کے ہاں بھی ہے، بڑے لوگوں کے ہاں یہ پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو فارابی نے تقریباً ترجمہ ہی کیا تھا اس کا، تو المدینۃ الفاضلہ کے نام سے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ چیز جو تھی خاص طور پہ جو انلائٹنمنٹ کا پیراڈائم تھا اس میں تو ایک یوٹوپین تصور تھا، چونکہ انیویٹیبل پروگرس کی بات تھی کہ اب ہم بہتر سے بہتر ہی ہوتے جائیں گے. اور چونکہ اب دنیا کے بعد تو کوئی اور عالم ہے نہیں نا، تو ہم دنیا ہی کو ہم جیسے جنت بنا دیں گے. تو جو پیراڈائز لاس تھی وہ دوبارہ ری گین ہمیں کسی دوسرے عالم میں نہیں کرنی، بلکہ پیراڈائز اگر کوئی تھی بھی تو اس کو یہیں پر اب ہمیں ری گین کرنا ہے، دنیا کو جنت بنانا ہے. تو لیکن 20ویں صدی میں اس کے پہلے نصف میں جو معاملات ہوئے یورپ میں، مغرب میں، اور جنگیں ہوئیں اور بہت خون بہا اور باقی سارے معاملات ہوئے، تو پھر ایک ڈس ایلوژنمنٹ پیدا ہوئی. اور پھر اس زمانے میں دو ناولز لکھے گئے، فکشن کے دو نمونے سامنے آئے. ایک تو جارج آرویل کی 1984 کے نام سے ناول تھا، اور ایک ہگزلے کا بریو نیو ورلڈ یہ ناول آئے. تو اب میں یہ ایک ان دونوں کے بارے میں شروع میں یہ نیل پوسٹ مین ایک تجزیہ کرتا ہے. کہتے ہیں what Orwell feared were those who would ban books. یعنی 1984 میں یہ ہے کہ استبداد پیدا ہو جائے گا اور جبر کا نظام ہوگا، اور وہ جو بگ باس کا تصور ہے وہ اس میں دیا گیا. ایک بگ باس ہے جو دیکھ رہا ہے آپ کو اور آپ پر شدید اس نے
सेंसर लगाया हुआ है और आप पर जो है वो पाबंदियां लगाई गई। जबकि वो जो दूसरा तस्वुर है हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसमें ये है कि आज़ादी है, आज़ादी है और बम्बार्टमेंट है, आप समझ लें कि लस्टफुल चीज़ों की, सीड्यूसिंग चीज़ों की। तो कहते हैं व्हाट ऑरवेल feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one. यानी वहां पर यह है कि मतलब तफरीह इतनी ज्यादा हो जाएगी और इतने ज्यादा जो है तायुश के मामलात पैदा हो जाएंगे कि भाई कोई पढ़ना चाहेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगरचे अभी भी आप देखें मगरिब के बारे में ये बात कहना ठीक नहीं है कि मगरिब में जो है वो इस इमेज कल्चर या इंटरनेट या इसकी वजह से बुक रीडिंग का कल्चर वहां अभी खत्म नहीं हुआ या कम भी नहीं हुआ, वो वहां पर है। लेकिन हमारे यहाँ बाल हम अपने समाज में देखते हैं कि बहुत फर्क पड़ा है कि अब लोगों का ताल्लुक किताब से बहुत कम हो गया है। यानी हम तलबा के अंदर भी देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो यानी जो निसाब में जबरन उनके हाथ में कोई पैकेज पकड़ा दिया जाए उसको तो वो देख लेते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं पढ़ते और मतलब अखबार भी नहीं पढ़ते, कोई रिसाला भी नहीं पढ़ते, कोई और जो है वो जासूसी नावल भी नहीं पढ़ते। यानी अब जो सारा ताल्लुक है उनका वो स्क्रीन के साथ रह गया। तो कहते हैं कि ऑलवेल फियर्ड दोज हु वुड डिप्राइव अस ऑफ इंफॉर्मेशन, हगले फियर्ड दोज हु वुड गिव अस सो मच दैट वी वुड बी रिड्यूस टू पैसिविटी एंड ईगोइज्म। यानी एक तो ये है ना कि आप खबरें आपसे रोक ली जाएं, सेंसर कर दिया जाए। दूसरा ये है कि इतनी ज्यादा बम्बार्टमेंट हो जाए कि हम बस एक पैसिविटी के साथ उसको जो है वो कबूल करते हैं। और ईगोइज्म का मतलब ये होता है कि हर आदमी ख्याल करता है कि मैं बहुत ही, मेरे अंदर गोया बहुत जानकारी है। यानी अब आप देखें ना एक आम आदमी भी जैसे लगता है कि बहुत तज्जियाकार है, वो वीलॉग्स देख देख के और जनाब वो बाकी चीजें देख के, और मतलब अब ऐसा लगता है कि इन लोगों को कोई दूसरा क्या बताएगा। ये ख्याल करते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है क्योंकि हर चीज हमारे लिए एक्सेसिबल है। Orwell feared that the truth would be concealed from us. Huxley feared the truth would be drowned in a sea of irrelevance. ये बहुत अहम बात है कि ये बात कि हमें सच्चाई जो है वो हमसे छुपाई जाए या सच्चाई पे पर्दे डाले जाएं, तो कहते हैं कि सच्चाई जो है वो इररेलेवेंट बना दी जाए, यानी ये लोगों का मसला ही न रहे। तो हक्सले ऑरवेल feared we would become a captive culture. Huxley feared we would become a trivial culture, preoccupied with some equivalent of the feelies, the orgy porgy, and the centrifugal bumble puppy. यानी वहां पे सूरत हाल ये थी कि हम कैप्टिव हो जाएंगे और यहाँ सूरत हाल ये है कि भाई कोई चीज गोया अहम ही नहीं है, हर मसला बिल्कुल ट्रिवियल है और हर मसला जो है वो चुटकियों में उड़ा देने के काबिल है वगैरह वगैरह। तो as Huxley remarked in Brave New World Revisited, the civil libertarians and rationalists who are ever on the alert to oppose tyranny fail to take into account man's almost infinite appetite for distractions. Man's almost infinite appetite for distractions. कि distractions की appetite बढ़ गई है बहुत ज्यादा, और वो आप देख लीजिए कि वो मीडिया ने बढ़ा दी। यानी कैसी कैसी छोटी छोटी चीजों को लेकर उस पर गुफ्तगू हो रही होती है, 2-2 घंटे गुफ्तगू हो रही है, लोग उसको देख रहे हैं, उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं। अभी जैसे मिसाल के तौर पे कि जनाब वो उनको बुलाया गया, जो है वज़ीर आज़म साहब ने चीफ साहब को बुलाया और कहाँ बिठाया, पहले जो है वो सोफा हुआ करता था अब कुर्सी है, पहले जो है दाएं बिठाया था अब बाएं तरफ बिठाया है। उसके बाद अगली एक मुलाकात हुई उसमें फिर कुर्सी हटा के सोफा आ गया था, दूसरे साहब बैठे हुए। अब इस पर जनाब कई कई लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या पैगामात हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो ये एक है कि बस ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, यानी इसकी तरफ जो है वो लोगों को लगा दिया गया। या अभी पीछे जो वाकया हुआ कि वो वहां पे जो मिनी बजट जो है वो आप देखिए कि उसको मंजूर करवाना था, तो उससे पहले जो इजलास हुआ तो वो बजट क्या था, उसमें लोगों पे क्या जुल्म ज्यादती हुई, वो एकदम पीछे रह गई।
اور یہ بات کہ جناب پرویز خٹک صاحب نے ان سے یہ بات کہی، وہ اٹھ کے چلے گئے، وہ پیچھے آئے، کس نے کیا کہا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا ڈسٹرکشنز ہیں. اور اب اس میں تو یعنی بہت سے واقعات ہمارے ارد گرد ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جہاں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو سارا تھا یہ آئی واش تھا اور اس کے پیچھے کوئی اور کام دکھا دیا گیا. یعنی کچھ سال پہلے وہ جو سکندر صاحب نے ایک تماشا لگایا تھا وہاں پر، تو اس وقت پتہ لگا کہ پیچھے کوئی اور ڈپلائمنٹ ہو رہی تھی، اور اس کے لیے جو ہے چاہیے تھا کہ سارا میڈیا کا رخ اس طرف ہو جائے اور پیچھے سے جو ہے اپنا کام دکھا دیا جائے. تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں گویا اب ہمارے اندر بھی اس کی ایپیٹائٹ ہے، ہم خود فوکس ہونا چاہتے نہیں اور ذہن پہ ہم دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے. تو کہتے ہیں ان 1984 ہگزلے ایڈڈ پیپل آر کنٹرولڈ بائی انفلکٹنگ پین، ان بریو نیو ورلڈ دے آر کنٹرولڈ بائی انفلکٹنگ پلیجر. یعنی پہلے کیا تھا، کنٹرول کرتے تھے خوف کے ذریعے، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں پلیجر کو پھیلا کے. یہ ہم نے جو بنگ چولہان کی جو کتاب پڑھی تھی اس میں بھی اس نے یہی کہا تھا نا کہ پہلے جو لوگ تھے طاقتور وہ ریپریس کرتے تھے، وہ دباتے تھے. اب جو نیا ٹول ہے کنٹرول کا، پاور کا، وہ سیڈیوس کرتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ وہی بات اتنے سال پہلے، یہ 1985 میں یہ بات نیل پوسٹ مین کہہ رہا ہے کہ بھئی پہلے جو ہے کنٹرول کیا جاتا تھا فیئر کے ذریعے، اب وہ کنٹرول کیا جاتا ہے پلیجر کے ذریعے. ٹھیک ہے، جو پرانا تصور تھا رومن ایمپررز کے ہاں بھی کہ بریڈ اینڈ سرکس، تو سرکس لگائے رکھیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ بڑے مسائل کی طرف یا بڑے حقائق کی طرف مائل نہ. In short, Orwell feared that what we hate will ruin us. Huxley feared that what we love will ruin us. ٹھیک ہے نا، یعنی ہمیں جو برباد کرے گی چیز وہ کیا ہے کہ جس چیز کو ہم پسند کر رہے ہیں، جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے مرغوب بنا دی گئی، یعنی شہوتوں کے ذریعے جو ہے ہمیں برباد کیا جائے گا. تو یہ جو amusing ourselves to death ہے، اب اس کا آغاز وہ یہاں سے کرتا ہے کہ this book is about the possibility that Huxley not Orwell was right. کہ زیادہ صحیح بات کس کی تھی؟ ہگزلے کی تھی، آرویل کی نہیں تھی. کہ یہ نہیں کہ جبر ہوگا، ظلم ہوگا، استبداد ہوگا، اس کے خلاف تو ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے نا، اس کے خلاف تو بغاوت ہوتی ہے. لیکن یہ جو ایک خاص طریقے سے سبلیمنل لیول پر آپ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے شہوتوں کے ذریعے، اس میں آدمی کے اندر کوئی ری ایکشن یا ریوولٹ کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. تو یہ جو نیل پوسٹ ہے مین ہے اس لحاظ سے اہم آدمی ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ سیکولر سی ایس لوئس، یعنی سی ایس لوئس کی ہم نے کتاب دیکھی تھی ایوولوشن آف مین، تو وہ تو کرسچن تھا اور مذہبی آدمی تھا اور مذہبی نقطۂ نگاہ سے لکھتا تھا. یہ آدمی اس طریقے سے مذہبی آدمی نہیں تھا، مذہب کو پروموٹ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی بہت سے تھیمز کامن ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ کرٹیک کی گئی تھی یہاں پر بھی ویسی ہی کرٹیک کی گئی. ابھی جو کتاب ہے اس کے تقریباً 11 باب ہیں. میں بس ان کا پہلے ذرا نام پڑھ دیتا ہوں، ان کی جو ہے ان کے عنوانات. دا ججمنٹ آف تھیمس، فرام ٹولز ٹو ٹیکنوکریسی، فرام ٹیکنوکریسی ٹو ٹیکنوپولی، دا امپروبیبل ورلڈ، دا بروکن ڈیفینسز، دا ایڈیولوجی آف مشینز، میڈیکل ٹیکنالوجی. اگلا چیپٹر ہے ٹیکنالوجی، دی ایڈیولوجی آف مشین کمپیوٹر ٹیکنالوجی، انویزیبل ٹیکنالوجیز، سائنٹزم، دا گریٹ سمبل ڈرین، اور آخری چیپٹر ہے دا لونگ ریزسٹنس فائٹر. اس کتاب کے بالکل شروع میں جیسے ایک کوئی کوٹیشن لکھی ہوتی ہے تو یہاں پر پال گڈ مین ایک تھنکر ہیں، ان کا ایک جملہ نقل کیا ہے پوسٹ مین نے. وہ جملہ اہم ہے، کہتے ہیں ویدر اور ناٹ اٹ ڈراز آن نیو سائنٹیفک ریسرچ، ٹیکنالوجی از اے برانچ آف مورل فلاسفی ناٹ آف سائنس. ٹیکنالوجی از اے برانچ آف مورل فلاسفی ناٹ آف سائنس. یعنی ٹیکنالوجی سائنس کا شعبہ نہیں ہے بلکہ مورل فلاسفی کا شعبہ. یہ بڑی اہم بات ہے کہ یعنی ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اس کے اخلاقی اثرات نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی یہ دین کا مسئلہ نہیں ہوتا
یعنی دین نے آ کر یا الہامی کتابوں میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ روٹی کیسے پکانی ہے اور ہل کیسے جوتنا ہے اور جناب جو ہے وہ ایجادات کیسے کرنی ہے، گاڑی کیسے بنانی ہے، جہاز کیسے بنانا ہے اور دوائیاں کیسے ایجاد کرنی ہیں۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے اس پر ایک بحث ہے ہمارے ہاں، یعنی جو ایک پورا تصور ہے طب نبوی کا، ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب نے اس پہ کام کیا، پھر ان کی صاحبزادی نے بھی اس پہ پی ایچ ڈی کی اور اس پہ کتابیں لکھی، تو اس کے بارے میں کچھ سوالات ہیں۔ وہ سوالات یہی ہیں کہ کیا پیغمبر اس کام کے لیے آتے ہیں، اور کیا یہ پیغمبر کے مقاصد میں ہوتا ہے، اور کیا پیغمبر ان چیزوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں؟ تو یہ موضوع الہامی کتابوں کا نہیں رہا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو نیو ایتھیزم ہے ان میں جو ایک بڑا مشہور آدمی ہے سیم ہیرس، تو اس نے جب اس طرح کی باتیں بھی کی ہوئی ہیں کہ بھئی اگر بائبل جو ہے وہ خدا کا کلام ہے اور خدا کی باتیں ہیں تو اس میں ایڈز کا علاج کیوں نہیں بتایا گیا یا اس کا نسخہ کیوں نہیں تجویز کیا گیا؟ یہ ایک فضول بات ہے نا، یعنی یہ الہامی کتابوں کا یہ بیسیکلی ڈومین نہیں ہے، وہ ہدایت کے لیے آتی ہیں۔ لیکن پھر اصل سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم خلق کرتے ہیں، چاہے وہ آرٹیفیکٹس ہوں ہمارے جو ہمارے استعمال کے ہوتے ہیں، اور چاہے وہ آرٹ کے ہوں، یعنی آرٹ اور آرٹیفیکٹس میں جو فرق کیا جاتا ہے نا، آرٹیفیکٹس کا مطلب برتن بنانا، جوتا بنانا، گلدان بنانا، زرہ بنانا اور تلوار بنانا، یہ بھی ہیومن آرٹیفیکٹس ہے نا، انسانوں کی تخلیق ہے۔ اور پھر انسان آرٹ بھی بناتا ہے تو اس میں فرق یہی کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ یوٹیلیٹی جو ہے وہ وابستہ نہیں ہوتی، جو یوٹیلیٹی ہوتی ہے وہ جمالیاتی ہوتی ہے، وہ عملی اور افادی وہ والی نہیں ہوتی کہ اس کو آپ کو کسی کام میں لانا ہے، بلکہ اس کی ایک افادیت ہوتی ہے، لیکن وہ افادیت کوئی معاشی یا اس طرح کی عملی نہیں ہوتی بلکہ جمالیاتی ہوتی۔ تو انسان جو چیزیں بھی بناتا ہے اس کے حوالے سے اس کو آزادی ہے، اور جس طریقے سے ہمارے یہاں کہا بھی جاتا ہے کہ جو معاملات کی اصل ہوتی ہے وہ اباحت ہوتی ہے۔ تو آپ کچھ بھی بنا لیں، کوئی بھی لباس بنا لیں، آپ کوئی بھی سواری بنا لیں، آپ تعمیرات میں کچھ بھی اختیار کر لیں، لیکن وہاں پر کچھ اخلاقی اصول آپ کو بتائے جائیں گے۔ یعنی لباس دیکھیں، لباس بنانا بھی ایک ٹیکنالوجی ہی ہے نا، تو وہاں کوئی دین نے آ کر کوئی لباس کا کوئی سانچہ یا کوئی ڈیزائن نہیں بتا دیا، بلکہ اس کے بارے میں کچھ اخلاقی تعلیمات دی ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے نا کہ لباس بھی ایک ٹیکنالوجی، لباس بنانا، کوئی ہتھیار بنانا، ٹھیک ہے، اور سواریاں بنانا، ٹھیک ہے، اور تفریح کی چیزیں بنانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ اخلاقی حدود و قیود عائد ہوں گی۔ تو یہ گڈ مین جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ مورل ہے، یعنی یہ آگے اس کتاب میں اس بات کو واضح کیا جائے گا کہ ہر چیز کو ریڈیوس کر دینا ٹیکنیک پر، کہ یہ ٹیکنیک ہے جی اور یہ ٹیکنیکل چیز ہے، اس میں حلال و حرام یا اس میں خیر و شر یا صحیح و غلط کا کیا تصور ہے؟ ایک اور فرینچ تھنکر تھا اور وہ بھی کرسچن تھا اور انارکسٹ بھی تھا اور سوشولوجسٹ بھی تھا، ییک ایلول، بہت مشہور آدمی ہے، اس نے تو خاص فوکس ہی اس پر کیا ہے۔ اس کی کتاب جو بہت مشہور ہوئی وہ دا ٹیکنالوجیکل سوسائٹی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ بھئی اصل میں کالونائز کر لیا ہے ٹیکنیک نے انسان کو، اور جو میکنائزیشن ہے خاص طور پر اس نے انسان کو جو ہے قابو کر لیا۔ پھر ایک اور جو شخص بڑا مشہور ہے وہ بھی شاید امریکن ہے، لیوس ممفرڈ، ٹیکنیکس اینڈ سیولائزیشن اس کی بہت ضخیم کتاب ہے، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ اصل میں انسان کیپٹیو ہو گیا ہے اپنے ٹولز کا۔ اور یہ جو ایک تصور ہمیشہ سے رہا ہے نا کہ یہ جو ٹولز ہیں یہ خادم تھے، لیکن یہ الٹیمیٹلی مخدوم بنتے جا رہے ہیں اور انسان جیسے ان کی غلامی میں جاتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک کنسرن آپ دیکھیں سب لوگوں میں آ رہی ہے، اور یہ جو پہلا جو کوٹیشن ہے اس سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ محض کوئی فنی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی مسئلہ۔ اب جو انٹروڈکشن انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی ہم ٹیکنالوجی کو کیسے دیکھیں، اس کو ہم ایز اے فرینڈ دیکھیں یا ایز اے فو دیکھیں، یعنی ہم اس کو مثال کے طور پہ حریف کے طور پہ دیکھیں یا حلیف کے طور پہ دیکھیں۔ تو کہا کہ انسانوں میں زیادہ تر لوگ اس کو ایک دوست کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں، اور اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے اس سے ہمارا جو تعلق ہے نا وہ بہت انٹیمیٹ ہے، بہت لینتھی ہے، بہت انیویٹیبل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ ہم اسی میں جیتے ہیں نا، ہم چیزوں کے اندر ہی جیتے ہیں،
تو اس وجہ سے ایسا لگتا ہے. اور دوسری بات یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی وہ فائدہ دیتی ہے، یعنی اس نے زندگی آسان کی ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل سائنس نے کیا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کی ہے، اور چیزوں نے کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا اتنا انٹیمیٹ تعلق ہے کہ اس کے اگر کوئی مضر اثرات ہیں تو ہم ان کو فیل نہیں کر پاتے. اور اس معاملے میں وہی جو ایک کوٹیشن کئی لوگ نقل کرتے ہیں، کئی طرح سے وہ نقل ہوئی ہے کہ جو ہے وہ ایک بڑی مچھلی گزری تو دیکھا کہ دو مچھلیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی، اور وہ پوچھ رہی تھی دوسرے سے کہ بھائی یہ کوئی پانی کا ذکر کر رہا تھا، تو یہ پانی کیا ہوتا ہے، پانی کیا ہوتا ہے، چونکہ وہ اس پانی ہی میں جیتی ہے، تو اس وجہ سے وہ اس ماحول میں جیتی ہے. اسی وجہ سے نیل پوسٹ مین یہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا جو ایفیکٹ ہے وہ ایکولوجیکل ہے. ایکولوجیکل کا مطلب کیا ہے؟ ماحولیاتی، یعنی یہ وہ دنیا ہے جس میں ہم جیتے ہیں، یعنی یہ پورے ماحول کو انکمپاس کر لیتی ہے ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، کسی ایک جز میں پڑی نہیں رہتی بلکہ ہر چیز کو انکمپاس کر لیتی. پہلا جو چیپٹر ہے دی ججمنٹ آف تھیمس، یہ ایک پلیٹو کا ایک ڈائلاگ ہے فیڈرس کے نام سے. اس کا ایک دوست تھا، تو وہ سقراط کے ساتھ جو ہے وہ یعنی مکالمہ ہو رہا ہے، تو اس نے اس میں ذکر کیا کہ بھائی وہ ایک بادشاہ تھا تھیمس، تو اس نے جو ہے وہ جو تھیوس تھا نا، تھیوس ایک تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ گاڈ آف دا انفینشن کرنے والا خدا تھا. تو یہ بادشاہ کے پاس آیا، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا بھائی تم کیا کرتے ہو، تمہارے کیا کارنامے؟ تو اس نے بتایا کہ جناب میں نے یہ چیز بنائی، یہ چیز بنائی، یہ چیز بنائی، یہ چیز بنائی. اور اس پر جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ کمنٹ کرتا تھا. تو رائٹنگ کا تذکرہ اس نے کیا کہ بھائی میں نے رائٹنگ کو انوینٹ کیا، تحریر کو. تو اس نے آ کے بڑے فخری انداز میں کہا کہ بھئی میں نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو انسان کی وزڈم اور میموری دونوں کو بہت بڑھا دے گی، اور یہ گویا بہت بڑی چیز میں نے جو ہے وہ دریافت کر لی. اس پر بادشاہ نے کہا کہ نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے، یہ جو ہے یہ ریکلیکشن کا ذریعہ بنے گی. اور کہتے ہیں کہ یہ رائٹنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی یہ پلیٹو کے ڈائلاگ میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جی اینڈ ایز فار وزڈم یور پیپلز ول ہیو دا ریپوٹیشن فار اٹ وداؤٹ دا ریئلٹی، کہ جو تمہارے شاگرد ہیں نا جو تحریر کے ذریعے سیکھیں گے وہ ان کو تاثر ہوگا، شہرت ہوگی وزڈم کی، لیکن وزڈم ان کو حاصل نہیں ہوگی. they will receive a quantity of information without proper instruction. یعنی تحریر کا مطلب کیا ہے؟ تحریر کا مطلب یہی ہے جو بعد میں لوگوں نے بتایا بھی، آ کے پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکرز نے بھی بتایا نا، لوگو سینٹرزم، یا لوگوں نے بتایا کہ اصل میں تحریر کے اندر ایک ایبسنس ہوتی ہے اور سپیچ کے اندر پریزنس ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس کاغذ پر کچھ جو ہے وہ علامتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، زبان علامتوں کا مجموعہ ہوتا ہے نا، سائنس کا مجموعہ ہوتا ہے. تو اب وہ ڈی لنک ہو چکی ہے آتھر سے. یعنی پہلے جو کلچر تھا وہ اوریلٹی کا تھا، یعنی جو پڑھا رہا ہے وہ ایک آدمی ہے، انسان ہے، اور وہ کچھ ڈلیور کر رہا ہے، آپ وہ سن رہے ہیں. ایک چیز اب لکھی بھی مل رہی ہے اور اس کے ذریعے بھی لوگ علم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ اہم بات ہے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ ہمارے ہاں بھی جب یعنی اس امت کے ابتدائی حصے میں بھی ظاہری بات ہے اورل ٹریڈیشن ہی تھی، تحریر کا اتنا تھا بھی نہیں معاملہ. اور لیکن جب بہت زیادہ کتابیں لکھی جانے لگی نا، اور وہ تو اس وقت پرنٹنگ پریس تو ایجاد نہیں ہوا تھا نا، وہ تو اسکرائبز کرتے تھے، نساخ جو ہے لکھا کرتے تھے. لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آزردہ ہوئے، بہت زیادہ جو ہے مضطرب ہوئے. انہوں نے کہا کہ علم جو تھا وہ بڑے شرف والا تھا جب وہ من افواہ الرجال، جب وہ لوگوں کے منہوں سے نکلتا تھا اور لوگوں کے کانوں اور دلوں میں اترتا تھا. اب جب یہ لکھا جانے لگا ہے صحیفوں میں اور جو ہے وہ کتابچوں میں اور مصنفات میں، تو اب یہ اپنا شرف کھو دے گا. تو اب آپ دیکھیں نا پلیٹو اس وقت یہ بات کر رہا ہے خاص طرح سے اس کی ایک کہانی بنا کے کہ اس سے کیا ہوگا کہ بہت کچھ معلومات تو مل جائیں گی لیکن انسٹرکشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور کہا کہ یہ ایک کنسیٹ آف وزڈم ہے اور یہ وزڈم نہیں ہے، یعنی یہ ایک دھوکہ ہے حکمت کا جو ہے، اور حکمت ہے نہیں.
تو وہ پھر یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں یعنی اس جس طریقے سے بادشاہ نے کہا نا کہ بھائی ٹھیک ہے رائٹنگ کے کچھ فوائد ہیں تو کچھ نقصانات بھی ہیں. تو پھر اس پہ آگے جو نیل پوسٹ مین یہ کہتا ہے کہ ایوری ٹیکنالوجی از بوتھ اے برڈن اینڈ اے بلیسنگ، کہ ایک برڈن بھی ہے بلیسنگ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی پروز بھی ہیں کونز بھی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اس کی جو بلیسنگز ہیں وہ اتنی زیادہ نمایاں ہوتی ہیں، اتنی عام ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کا جو نیگیٹو پہلو ہے، سلبی پہلو ہے یا برڈن کا پہلو ہے وہ دب جاتا ہے. اور پھر وہ نیل پوسٹ مین کہتا ہے کہ وی ہیو ناؤ ون آئیڈ پروفٹس، یعنی ہمارے پاس وہ پروفٹس ہیں جن کی ایک آنکھ ہے، یعنی وہ جو دجال کا تصور ہے نا، مطلب مراد یہ کہ وہ آنکھ کھلی ہوئی ہے لوگوں کی جو دیکھ رہی ہے اس کے فیضان کو، اس کے فضائل کو، لیکن ٹیکنالوجی کے جو رضائل ہیں وہ سامنے نہیں. اسی وجہ سے دیکھیں نا کہ بہت زیادہ دقت ہوتی ہے کہیں پر بھی گفتگو کریں، ٹیکنالوجی کے مسئلے کو بیان کریں یا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پرابلمٹائز کریں کچھ چیزوں کو، تو لوگوں کا ذہن اور طبیعت قبول نہیں کرتی. یعنی ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ نیچرل ہے، جیسے پانی ہوا اور یہ چیزیں نیچرل ہیں، تو ٹیکنالوجی کا استعمال اور نئی نئی چیزوں کو استعمال کرنا یہ جیسے مطلب، اور استعمال نہ کرنا گویا ناشکری ہے. یعنی نعمت اس طریقے سے یہ پیڑ پودے جو ہیں وہ نعمت ہے، اناج نعمت ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے گویا انسانوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. تو یہ تصور ٹھیک نہیں ہے، ویسے مذہبی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے نا. انسان بت بھی بناتا ہے نا، انسان ہی نے بت بنایا، لیکن وہ بت تو نعمت نہیں ہو سکتے. انسان نے فحاشی کے اڈے بھی بنائے ہیں، وہ نعمت نہیں ہو سکتے. انسان نے جوئے خانے بنائے ہیں نا، اب یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا کہ بھائی وہ جو ٹیکنے ہیں، آرٹ اور آرٹیفیکٹس ہیں یا کرافٹ کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سے کچھ خیر ہے کچھ شر ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو ون آئیڈ پروفٹس ہیں، جن کو یہ کہتا ہے کہ وہ ٹیکنو فائلز ہیں. ٹیکنو فائلز یعنی وہ محبین ٹیکنالوجی ہیں. یعنی دو لوگ ہو سکتے ہیں نا، یعنی نیل پوسٹ مین ہو یا ییک ایلول ہو یا لوئس ممفرڈ ہو یا جو ہے وہ بورگما ہو، ان کے بارے میں ایک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنو فوبز ہیں، یعنی ٹیکنو فوبز ہیں، یعنی ان کو ٹیکنو فوبیا ہے اور یہ بلا وجہ میں اس کی جو ہے وہ چڑ پیدا ہو گئی ہے، اس سے نفرت پیدا ہو گئی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں نیل پوسٹ مین کہ ہمارے ہاں اس وقت زیادہ اکثریت ون آئیڈ پروفٹس کی ہے جو بنیادی طور پر ٹیکنو فائلز ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی کی محبت میں گویا بالکل ہی ڈل گئے ہیں اور فریفتہ ہیں اس میں. اب ایک بہت اہم جملہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی گیوتھ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکتھ اوے. ٹیکنالوجی کچھ دیتی ہے اور کچھ سلب بھی کر لیتی، عطا بھی کرتی ہے سلب بھی کر لیتی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو عطا وہ کر رہی ہے وہ اتنا اٹریکٹیو ہے، اتنا مفید ہے کہ جو وہ سلب کر رہی ہے نا اس سے توجہ بالکل ہٹ گئی ہے اور اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اور پھر وہی بات کہ وہ کہتا ہے کہ رائٹنگ از ناٹ اے نیوٹرل ٹیکنالوجی. اور یہ اہم جملہ ہے، اصل میں بہت اہم ایک پورا تھیم ہے کہ ٹیکنالوجی کیا ویلیو نیوٹرل ہوتی ہے یا ویلیو لیڈن ہوتی ہے. تو نیل پوسٹ مین کہتا ہے کہ وہ جو کنگ نے بھی بات کی تھی نا، کنگ نے بھی یہ بات کی تھی کہ ایک اتنی سادہ سی ٹیکنالوجی یعنی رائٹنگ یہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ رائٹنگ از ناٹ اے نیوٹرل ٹیکنالوجی whose good or harm depends on the uses made of it. یعنی یوزز سے نہیں ڈیپینڈ کرتا. کہتے ہیں کہ اب ایک اس کے بعد ایک بہت اہم جملہ ہے کہ any technology یعنی knows that the uses made of any technology are largely determined by the structure of the technology itself. یعنی وہ جو یوز ہے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا بہت کچھ اس کے سٹرکچر میں انگرینڈ ہے. تو کہتے ہیں کہ اٹس فنکشنز فالو فرام اٹس فارم، فنکشن اس کی فارم سے نکلیں اور گویا اس فارم سے ان فنکشنز کو نکال نہیں سکتے. اس طرح اس نے کہا نا کہ رائٹنگ کے ساتھ کچھ علتیں لگ گئی ہیں وہ اس سے آپ نکال نہیں سکتے. یا مثال کے طور پہ ٹی وی ایک میڈیم ہے، اس کی فارم کے اندر انٹرٹینمنٹ انگرینڈ ہے، آپ اس میں سے اس کو نکال
نہیں سکتے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ کہیں جی کانٹینٹ سے طے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیری مینڈرز ایک بہت مشہور آدمی ہے, اس کی ایک کتاب تھی کہ 5 ریزنز فار دا ابولشمنٹ یا آف ٹیلی ویژن, کہ 5 وجوہات کیا ہیں کہ بھئی جس کی بنیاد پہ ٹی وی کو ختم ہونا چاہیے. تو اس میں بھی اس نے یہ بات کی تھی, یہ اہم نہیں ہے کہ ٹی وی پہ کیا دکھایا جا رہا ہے, ٹی وی ایک میڈیم کے طور پہ پرابلمٹک ہے, اس کو ان لوگوں نے ابھارا ہے. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تھیمس از کنسرن ناٹ ود واٹ پیپل ول رائٹ, ہی از کنسرن دیٹ پیپل ول رائٹ. واٹ پیپل ول رائٹ یہ اہم نہیں ہے کہ بھئی اچھی باتیں لکھیں گے تو اچھا فائدہ ہوگا, بری باتیں, لیکن یہ کہتے ہیں لکھنے سے کچھ مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جو نیل پوسٹ مین اس کے قائل ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے نا وہ نئی ڈیفینیشنز دیتی ہیں اور پرانی چیزوں کو نئے معنی دیتی. مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ ٹیلی گراف نے آ کر انفارمیشن کے تصور کو بدل دیا, ٹیلی ویژن نے آ کر مثال کے طور پر پولیٹیکل ڈیبیٹ کو, نیوز کو, پبلک اوپینین کو بدل دیا. یہ کئی لوگ اس کی مثال دیتے ہیں. میرا خیال 1800 کچھ میں 56-57 میں اپنا ابراہم لنکن اور اس کا جو سامنے اوپوننٹ تھا اس کے درمیان ڈیبیٹ ہوئی, اور ریڈیو ہوتا تھا اس زمانے میں, یا بلکہ ریڈیو بھی نہیں تھا, یعنی ریڈیو بھی نہیں تھا, ڈیبیٹ ہوتی تھی. یعنی جس طرح آج بھی پریزیڈنشل ڈیبیٹس ہوتی ہیں نا, کمپیئر کیا بہت سے لوگوں نے. کہتے ہیں جی وہ لوگ جمع تھے اور وہ جو تقریب چلی ہے 7 گھنٹے چلی ہے, اور 7 گھنٹے لوگوں نے اس کو سنا ہے, اور کنٹینٹ پر بات ہوئی ہے, آرگومنٹ کو دیکھا گیا ہے. اب اس نے کہا کہ آج کی ڈیبیٹ دیکھیں تو اس میں اسپیکٹیکل کی بات ہوتی ہے, اسپیکٹیکل کہ جس کو آپٹکس کہتے ہیں, کس کے کپڑے اچھے تھے, کون کانفیڈنٹ تھا, کس کی باڈی لینگویج کیسی تھی, کون ہکلایا تھا, کس کو کھانسا تھا, کس کو ہنسی آئی تھی, ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے نا. اب وہ میکسیمم 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہو سکتی وہ, کیونکہ اسپین آف اٹینشن ہی نہیں ہے. وہ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیں, یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 1.5-2 صدی میں آ کر اتنا فرق پڑ گیا. اور اس ڈیبیٹ کا لیول کیا ہوتا تھا, اس میں گفتگو کیا ہوتی تھی, اس میں جو ہے کس طرح کی آرگومنٹیشن ہوتی تھی, تو وہ ٹیلی ویژن نے آ کر اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا. پھر یہ مثالیں بھی لوگوں نے دی ہیں کہ اب کوئی بھی لیڈر ہو, خاص طور پہ امریکہ میں, تو اس کی شکل و صورت کیسی ہے, اس کو سمارٹ ہونا چاہیے. پھر یہ بات کہ بھائی اس کے بیوی بچوں کے حالات کیسے ہیں, یعنی مراد کیا ہے کہ بھائی امیج پہ بہت زیادہ توجہ ہے, وہ آدمی کیسا ہے, اس کے افکار کیسے ہیں, اس کے اندر صلاحیتیں کیسی ہیں, یہ بات آہستہ آہستہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں ٹیلی ویژن نے پبلک اوپینین, نیوز اور پولیٹیکل ڈیبیٹ کو بدل دیا. اسی طریقے سے رائٹنگ جو ہے اس نے بہت سے تصورات کو بدل دیا, مثال کے طور پہ ٹروتھ, لا اور اس طرح کی چیزیں. تو کہتے ہیں کہ یہ نیل پوسٹ مین کہتا ہے اٹ ریڈیفائنز فریڈم, ٹروتھ, انٹیلیجنس, فیکٹ, وزڈم, میموری, ہسٹری. یہ دیز آر دا ورڈ وی لیو بائی. ایک کتاب کچھ سال پہلے چھپی تھی, اس کا نام تھا دا میٹافرز وی لیو بائی. تو ہم کچھ الفاظ کے گرد ہماری زندگی گھومتی ہے. تو کہتے ہیں کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی آ کر ان الفاظ کو بھی نئے نئے معنی دیتی ہے. مثال کے طور پہ تفریح کا لفظ آپ خود دیکھ لیں, جس کو عربی میں ترویح بولتے ہیں. تو آج آپ دیکھیں نا, یہ سوال آج سے 40 سال پہلے نہیں اٹھایا گیا, لیکن آج ہر نوجوان یہ سوال اٹھاتا ہے اور عالم دین سے آ کے پوچھتا ہے بھئی اسلام میں تفریح کا کوئی تصور ہے بھی کہ نہیں. یعنی ان کو ایسے لگتا ہے کہ اسلام نے تو بالکل ہی, کیونکہ تفریح کا تصور بدل گیا نا, تفریح کا مطلب ناچ گانا ہے اور جناب اس طرح کی رنگ رلیاں بنانا ہے مثال کے طور پہ. تو اب یعنی یہ سوال 50 سال پہلے تو نہیں پوچھا گیا, اس کا مطلب ہے تفریح کا تصور وہ تھا ہی نہیں نا. تو اب ہم نے تفریح کا تصور بدل دیا, کھیل کا تصور ہم نے بدل دیا, کرکٹ میچ کا تصور بدل دیا. بار بار ہم لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی آج سے 40 سال پہلے کسی کرکٹ میچ کو دیکھنا ایک سادہ عمل تھا, اور آج جو ہے وہ آئی پی ایل کا کوئی میچ یا پی ایس ایل کا کوئی میچ دیکھنا, آئی پی ایل کا میچ مثال کے طور پہ ٹی وی پہ دیکھنا, اب وہ کچھ سادہ عمل نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت سی ناروا قباحتیں ایڈ ہو گئی ہیں جو اس کھیل کا حصہ تو نہیں تھی نا. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اب مفاہیم چیزوں کے بدلتے چلے جا رہے ہیں. پھر ان کا ایک اور مسئلہ جو ہے جس کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں
کہ ٹیکنالوجی اور خاص طور پہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس میں جو زور ہوتا ہے وہ ایفیشنسی پہ ہوتا ہے، اور اس میں جو زور ہوتا ہے وہ کوانٹیفیکیشن پر ہوتا ہے، وہ نمبر پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ جو کوانٹیفیکیشن ہے اس کو ہم نے چیزوں پر اپلائی کرتے کرتے انسانوں پہ بھی اپلائی کیا، اور پھر انسانوں کے تصورات پر، جذبات پر بھی اپلائی کیا، کیونکہ یہ نیل پوسٹ مین آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ یہ بنیادی طور پہ سوشل سائنس کے پورے تصور کو کوشچن کرتے ہیں۔ ان کا ایک آرٹیکل بھی ہے، اس کا نام ہی یہ ہے کہ سوشل سائنس ایز سٹوری ٹیلنگ، کہتے ہیں یہ سٹوری ٹیلنگ ہے، اور یہ ایک امیجنیٹو سا لٹریچر ہے، یعنی انسان کو آپ میئر نہیں کر سکتے، انسان کو آپ گیج نہیں کر سکتے، یعنی مثلا یہ مذاق اڑاتے ہیں، مثلا آئی کیو ٹیسٹ کا مذاق اڑاتا ہے نا، کہ کیا انٹیلیجنس بھی کچھ نمبروں میں جو ہے وہ گھر سکتی ہے یا ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تصورات ہیں وہ کہتے ہیں if a number can be given to the quality of a thought, then a number can be given to the qualities of mercy, love, hate, beauty, creativity, intelligence, even sanity itself. تو سینٹی کے بارے میں معاملہ یہ ہے نا کہ اب آپ جائیں گے کسی کے پاس تو وہ بتائیں گے کہ جناب آپ جو ہیں آپ کے ہاں 30%، 40% جو ہے وہ انسینٹی کی چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر 50% جو ہے وہ شیزوفرینیا کے جو ہے وہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ تو یعنی گویا ہر چیز کو گیج کر رہے ہیں، ہر چیز کو ایک نمبر اسائن کر رہے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اندر ایک ایڈیولوجیکل باعث ہوتا ہے، یعنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایڈیولوجی ہوتی ہے، اور وہ اپنے ذریعے ایک نئی دنیا پیدا کرتی ہے، پرانی دنیا کو بدلتی ہے، ایک نئی دنیا پیدا کرتی ہے۔ پھر مثال دی، مثال انہوں نے کلاک کی، جو کلاک ہے نا، جو گھڑی کا تصور ہے، یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ میرے خیال 16 سینچری میں ایک پورا آرڈر تھا، بینیڈکٹین موناسٹیسزم تھا، اور ان کی خانقاہیں ہوتی تھیں، وہاں سب سے پہلے یہ میکینیکل کلاک جو ہے وہاں ایجاد کیا گیا، اس کو برتا گیا۔ تو کہا کہ یہ جو کلاک تھا اصل میں تو یہ تھا کہ خانقاہ یا چرچ کے معمولات کو بہتر بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، لیکن کہتے ہیں اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے، اور کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کلاک کے اثرات جتنے ہوئے ہیں شاید کم ایجادات کے ہوں، پرنٹنگ پریس کے اور کلاک کے۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں نا کہ بھئی پہلے لوگ وقت کا تعین جو ہوتا تھا وہ فطرت کے ذریعے ہوتا تھا، اور اس میں بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں نا ایگزیکٹنس بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی آپ کو سورج کو دیکھنا ہے، آپ کو چاند کو دیکھنا ہے، آپ کو روشنی کو دیکھنا ہے، آپ کو شفق کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ متعلق ہوتے تھے نیچر سے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ انڈسٹریل یا اربنائزیشن نے بھی انسان کو بہت بدلا ہے، یا انڈسٹریلائزیشن نے بھی بہت بدلا ہے۔ پہلے لوگ اس ماحول میں ہوتے تھے، اور خاص طور پہ جب تک ایگریرین ایج تھا نا، تو ایک کسان کا تو تعلق گویا آسمان سے اور خدا سے بہت گہرا ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، اگرچہ وہ گوگل ارتھ نے اور گوگل ویدر نے اور ان چیزوں نے آ کر کافی اس کو ڈسٹرب کیا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک فطری ماحول میں رہتے ہیں نا۔ تو مشین کے ساتھ، یعنی مشین کے آنے نے انسان کے اور دنیا کے تعلق کو بھی، انسان اور خدا کے تعلق کو بھی، انسان اور اپنے نفس کے تعلق کو بھی مجروح کیا ہے، جس کو کارل مارکس نے بالکل ٹھیک پکڑا، ایلینیشن اس نے کہا نا کہ سب سے پہلے انسان اپنی پروڈکٹ سے ایلینیٹ ہوا، پھر جو ہے وہ اپنے انسانوں سے ایلینیٹ ہوا، پھر اپنے نفس سے ایلینیٹ ہو گیا۔ تو یہ تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشین بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ سی ایس لوئس کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا تھا، اس نے کہا تھا کہ بہت بڑی تبدیل پیدا کر دی مشین نے آ کر جو ہے وہ تعلقات کا بالکل ایک نیا نظام جو ہے وہ مرتب کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں the clock is a means not merely of keeping track of the hours but also of synchronizing and controlling the actions of men. گھڑی دیکھ کے معاملات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے نا، مثال کے طور پہ ٹیچنگ کا عمل ہے، ٹیچنگ کا عمل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اسکولز میں جیسے بیل ہوتی ہے، 40-40 منٹ کی آپ نے ٹکڑے کاٹے ہوئے ہیں، ابھی آپ ایک چیز پڑھ رہے ہیں، ایک استاد پڑھا رہا ہے، کوئی فلو میں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ابھی وہ کچھ غور کر رہے ہیں تو ایک دم بیل بج گئی دوسرا ٹیچر آ گیا، ایک نئی کتاب کھل گئی، ایک نیا سبق شروع ہو گیا، اور کوئی لنک نہیں ہے اس میں،
اور مطلب جیسے آپ تو پتا ہے نا جو ماڈرن پیڈاگوجی ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ بھائی لیسن پلان ہونا چاہیے، ایک ایک منٹ کا حساب ہونا چاہیے، بالکل کیا ہے میکینکل بناتے جا رہے ہیں نا، تو اور ہر اس طرح سے نصاب کو مکمل ہونا چاہیے. اب بھائی استاد ہے، استاد کوئی مشین تو نہیں ہے نا، کبھی اس کی طبیعت حاضر ہے کبھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ بات کہ بھائی اتنا اب یہ وہی کوانٹیفیکیشن ہے نا، اور بالکل گھڑی کے مطابق چلنا، ایک ایک چیز جو ہے اس کے مطابق جو ہے ہمارے یہاں ہو رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے. تو یہ ٹائم مینجمنٹ کا تصور کہاں سے آیا؟ گھڑی سے آیا ہے نا. ورنہ یہ بات کہ بھائی جو ہے وہ پرانے لوگ وہ کیسے ٹائم مینج کرتے تھے، تو ان کا وہ تصور ہی ٹائم کا نہیں تھا. تو گھڑی نے آ کر تصور زمان کو یا وقت کے تصور کو بدل دیا. اس کا مطلب ایک آلہ آیا، آلے نے آ کے چیزوں کو بدل دیا. کہتے ہیں ان شارٹ، آگے وہ کہتے ہیں ان شارٹ وداؤٹ دا کلاک کیپیٹلزم وڈ ہیو بین کوائٹ امپاسبل. اس کے بعد کلاک آیا، ٹائم آیا، شفٹوں کا تصور آیا. 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی، 16 گھنٹے کی، پھر وہ 8 گھنٹے کی ہوئی. تو یعنی یہ ٹائم سے ہوگا نا. ہمارے یہاں جیسے آپ کو معلوم ہے آپریشنز جو ہے ریسرچ ایک بڑا مشکل سا سبجیکٹ ہے، MBA میں پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی کس طریقے سے چیزوں کو دیکھا جائے، آپٹیمملی وقت کو اور پیسے کو استعمال کرنا ہے. اور آج آپ کو پتا ہے مثال کے طور پہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے HR کا کہ بھائی لوگ اگر 8 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ فارغ نہ بیٹھیں، یا ان کا وقت میکسیمم ہم کیسے نچوڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس کے اندر آ رہی. تو کہتے ہیں ان شارٹ وداؤٹ دا کلاک کیپیٹلزم وڈ ہیو بین کوائٹ امپاسبل ان دا اٹرنل اسٹرگل بٹوین گاڈ اینڈ میمن. یہ میمن ایک بیبلیکل ٹرم ہے، میمن یا میمن، کہ وہ سیدنا مسیح کا ایک جملہ ہے نا کہ نو مین کین سرو ٹو ماسٹرز، گاڈ اینڈ میمن. میمن جیسے مال کا دیوتا تھا، جس کو لکشمی دیوی ہندو کہتے ہیں، کہ بھائی انسان 2 آقاؤں کی خدمت نہیں کر سکتا، خدا اور مال. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ اصل میں تو کلاک ایجاد ہوا تھا خدا کی خدمت کے لیے. ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں خانقاہ میں ایجاد ہوا تھا، اور اس لیے ہوا تھا تاکہ بھائی خدا کی خدمت کے لیے لوگ جو ہے مستعد رہیں، اور فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے، یہ ذکر کرنا ہے، یہ محنت کرنی. ٹھیک ہے، تو لیکن کہتے ہیں کہ ان دا اٹرنل اسٹرگل بٹوین گاڈ اینڈ میمن دا کلاک کوائٹ انپریڈکٹیبلی فیورڈ دا لیٹر. گاڈ کی خدمت نہیں کی کلاک نے، الٹیمیٹلی میمن کی. کیپیٹلزم کو گویا ممکن بنایا ہے کلاک نے. پھر ایک اور بات ہے کہ یہ انفورسین کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ لوتھر کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ جو بائبل کا ترجمہ کرنا اور پھر پرنٹنگ پریس کے ذریعے اس کو پھیلانا، اس کے کس طرح کے نتائج نکلیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ماڈرن ویسٹ، اس کی تشکیل میں بار بار یہ بات کی جاتی ہے کچھ آلات کا غیر معمولی اثر ہے، اور وہ آلات ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائے گئے. پرنٹنگ پریس ہے، گن پاؤڈر ہے، ٹھیک ہے، اور میگنیٹک کمپاس ہے. تو یہ چیزیں ہیں، سٹیم ہے، سٹیم انجن ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے ان کو ملا ہے. اور کہتے ہیں کہ جی نیو ٹیکنالوجیز کمپیٹ ود اولڈ ونس فار ٹائم، فار اٹینشن، فار منی، فار پریسٹیج، بٹ موسٹلی فار ڈومیننس آف دا ورلڈ ویو. یہ آج کل ایک جیسے کوٹیشن سے بہت چل رہا ہے نا کہ جناب جو ہے وہ نیٹ فلکس جو ہے وہ آپ اتنا کاسٹ نہیں کرتا، 1500 کاسٹ نہیں کرتا، وہ آپ کی زندگی کاسٹ کرتا ہے. یوٹیوب فری نہیں ہے، وہ آپ کی اٹینشن کو ڈرین کر رہی ہے. اس طرح کی آ رہی ہے نا کوٹیشن. تو وہ یہی بات ہے نا کہ اصل میں ایک کمپٹیشن ہے، تو ہر ٹیکنالوجی آ کر کمپیٹ کرتی ہے. تو مثال کے طور پر یعنی جو امیج ٹیلی ویژن آیا ہے تو ٹیلی ویژن کا کمپٹیشن ہے اب بک کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ کمپٹیشن چلے گا. پھر ایک اور بات جو انہوں نے بہت اہم کہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن آ گیا ہے، بچوں کو گھر میں ٹیلی ویژن میسر ہے، اب ان کو تعلیم کے لیے اسکول میں بھیجا جاتا ہے. یعنی وہ تبدیلی وہاں دیکھ رہا تھا امریکہ میں. کہتے چلڈرن کم ٹو اسکول ہیونگ بین ڈیپلی کنڈیشنڈ بائی دا بایسز آف ٹیلی ویژن. There they encounter the world of the printing world. A sort of psychic battle take place and there are many casualties. اب تو ہے یہ نا کہ اچھے اسکول کون سے ہیں؟ اچھے اسکول وہ ہیں جس میں ہر کلاس میں اسکرین لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ڈاکومنٹریز دکھائی جائیں گی، اس میں ایکٹیویٹیز ہوں گی،
اس میں ہر بچے کے پاس اپنا ایک ٹیبلٹ ہوگا اور مختلف چیزیں، آپ فلاں ویڈیو دیکھ لیں، آپ یہ فلاں ایکٹیویٹی کریں، آپ یہ فلاں گیم کریں. تو یہ تو اس وقت کی بات کر رہا ہے نا کہ جب ابھی اسکولوں میں یہ چیزیں نہیں آئیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیٹل ہوتا ہے، یعنی ٹیلی ویژن کی ٹریننگ ان کو ہو رہی ہے گھر میں، اور جب وہ اسکول میں آتے ہیں تو وہاں ان کو کتابوں سے واسطہ ہوتا ہے. تو پھر اب ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے نا کوپ کرنا. اگر آپ کی اٹینشن سپین یا آپ کی کنڈیشننگ ہو رہی ہے اسکرین کے ذریعے، تو پھر اب آپ کو کتاب جو ہے آپ کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہوگی. تو یہ ایک اہم بات وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں گویا ہم نے جو ہے وہ ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر، آگے ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ کمپیوٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو اسکول میں انٹروڈیوس کرایا جائے. تو کہتے ہیں یہ تو آپ گویا 400 سال کی جو روایت ہے اسکول کی، کہ جس میں انٹیمیسی ہوتی ہے، جس میں ایک وہ جو تصور ہوتا ہے نا اپرینٹس کا، اتالیق کا، کہ آدمی اہم ہے، مشین اہم نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کمپیوٹر جب آ جائے گا تو آدمی تو رائٹ آف ہو جائے گا نا، آدمی تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ مشین لے لے گی. تو یہ ایک اہم بات وہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے تبدیلی آتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اب بچے توجہ نہیں رکھ پا رہے اسکول میں، تو کہتے ہیں دے آر فیلورز بٹ ناٹ بیکاز دے آر اسٹوپڈ، دے آر فیلورز بیکاز دیر از اے میڈیا وار گوئنگ آن اینڈ دے آر آن دا رانگ سائڈ. یعنی میڈیا وار ہو رہی ہے نا، بچے ان کی سمجھ میں اب بات نہیں آ رہی، اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ وہاں پہ اس طریقے سے امیج نہیں ہے، وہاں اس طریقے سے انٹرٹینمنٹ نہیں. اور یہ بات تو اب ہم بھی محسوس کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہ اب جو بچے ہیں ان کو ٹیچر نہیں چاہیے، ان کو انٹرٹینر چاہیے. ٹھیک ہے، جو انٹرٹین کر سکے، اور جو ان کو وہ میڈیم سکھا رہا ہے وہی طلب وہ استاد سے بھی کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیں اب وہی طلب وہ عالم دین سے بھی کرتے ہیں کہ لطیفے سنائے گا، سلینگ استعمال کرے گا، مسخریاں کرے گا، ہنسی مذاق کرے گا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ مشہور کون لوگ ہیں، وہ اسی طرح کے لوگ ہیں نا، کہ جو غیر سنجیدہ ہیں اور اس طرح کی ہلکی پھلکی چیزیں اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ اپنے لگا رہے ہیں. تو وہی میڈیم جو ہے ان کو افیکٹ کر رہا ہے. کہتے ہیں اورالٹی stresses group learning, cooperation and a sense of social responsibility. تو یہ کہتے ہیں پھر آگے ایک اور وہ جملہ ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل چینج از نائدر ایڈیٹو اور سبٹریکٹیو. ٹیکنالوجی آ کر یہ نہیں کرتی کچھ چیزیں ایڈ کی کچھ نکالی، اٹ از ایکولوجیکل، یہ ماحولیاتی ہے، یہ ایک نیا ماحول بناتی ہے. A new technology does not add or subtract something, it changes everything. کچھ یہ نہیں کہ تھوڑا سا حق کو اضافہ ہو گیا، کمی کر دی، کوئی ڈال دیا، جو ایگزسٹنگ چیزیں ہیں ان کو بھی بدل دیتی، ٹھیک ہے، ان کو ایک نیا رنگ دے دیتی. تو کہتے ہیں کمپیوٹر اٹ از آلٹرنگ آور کنسپشن آف لرننگ اینڈ ہاؤ ان کنجنکشن ود ٹیلی ویژن اٹ انڈرمائنز دا اولڈ آئیڈیا آف اسکول. We need to know if television changes our conception of reality. Conception of reality بدل دیتی. The relationship of the rich to the poor. The idea of happiness itself. Happiness کا تصور ہی بدل گیا. اب آپ مثال کے طور پر خوشی کے دن ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں روایتی دن تو چھوٹی عید بڑی عید ہوتے تھے، کہ یہ خوشی کے دن ہوتے تھے. مذہبی لحاظ سے خاص لوگوں میں جیسے عید میلاد النبی بھی ایک خوشی کا دن سمجھا جاتا تھا. تو یا یہ ایک یوم پاکستان ہے، فلاں ہے، ڈھمائے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی خوشی کا دن ہو، ٹھیک ہے، اور 14 اگست ہے یا 23 مارچ ہے یا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں چھوٹی عید بڑی عید ہے، خوشی کیسے بنانی ہے؟ تو خوشی منانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلی ویژن ہے اور ٹیلی ویژن چینل ہے اور چینلز پر پروگرام آ رہے ہیں، اور ان پروگرامز میں جو پروگرامز آ رہے ہیں اس میں کیا ہے، ناچ گانا ہے اور جو ہے وہ بھانڈ پنا ہے. یہی مطلب ہے نا. یعنی کوئی بھی خوشی منانی ہے یا کوئی بھی خوشی آپ کو ہوئی ہے، ابھی جو ہے پی ایس ایل کا آغاز ہوا ہے تو خوشی آپ کو بہت زیادہ ہوئی، تو اس کے لیے آپ نے ایک تقریب منعقد کی، تو اس میں کیا ہے، ناچ گانا ہے نا، آتش بازی اور ناچ گانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیپینس کا مطلب بھی ری ڈیفائن ہو رہا ہے نا، کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. تو یہ تصورات اور پھر ٹیلی ویژن کے ذریعے اس چیز کو ابھارا جاتا ہے، اس کو اجاگر کیا جاتا ہے. اب آگے بس اس پہ ہم ختم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ a preacher
who confines himself to considering how a medium can increase his audience will miss the significant question. یہ آج ہمارا بھی مسئلہ ہے مذہبی لوگوں کا کہ آڈینس کو بڑھانا ہے نا. آپ ظاہری بات ہے آپ چاہتے ہیں کہ خیر پھیلے, تو اب خیر پھیلانے کے لیے کچھ میڈیمز آپ کو استعمال کرنے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک اہم سوال کو مس کر رہا ہے. کہتے ہیں ان واٹ سینس ڈو نیو میڈیا آلٹر واٹ از مینٹ بائی ریلیجن, دا چرچ, ایون بائی گاڈ. یعنی یہ نیا میڈیم ہے وہ تصور مذہب کو, اور ان کے یہاں چرچ تھا, اور یہاں تک کہ تصور خدا میں کیا تبدیلی پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ وہی بات ہے کہ دا میڈیم از دا میسج, کہ اس میڈیم کے ذریعے اس پیغام میں جو تبدیلی آئے گی کسی بھی پریچر کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. صرف یہ بات اہم نہیں ہے کہ اب چونکہ سب لوگ یہ استعمال کر رہے ہیں, یہی ایک چلتا ہوا میڈیم ہے, تو مجھے بھی اگر اپنی آڈینس کو بڑھانا ہے تو مجھے اس کو اختیار کرنا ہے, یہ غور کیے بغیر کہ وہ اس پیغام کو کتنا بدل دے گا وہ میڈیم. تو بہرحال میرا تو خیال تھا کہ ہم ایک نشست میں اس پر بات کر لیں گے, لیکن بہرحال کچھ ایک تمہیدی بات اور وہ ساری باتیں ہو گئی ہیں. انشاءاللہ ایک نشست اس پہ اور کریں گے, اور اس کے پھر باقی چیپٹرز کا بھی کچھ خلاصہ بیان